نبی نے اعلان کیا لوگوں سنو ان الزمان استدار کہیئتہ آج میرے حجۃ الوداع کے برکت سے عرفات کا میدان 9 ذی الحج زمانہ اصلی شکل میں آ گیا ہے. آج کے بعد کیلنڈر میں زمانے میں سال میں ملاوٹ ختم. السنۃ 12 شہرا میں بخاری پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. السنۃ 12 شہرا میرے نبی نے فرمایا سال کے 12 مہینے. اربعۃ حرم 4 احترام والے ہیں. ثلاث متوالیات ذو القعدہ و ذو الحج و محرم و رجب مضر بین جمادہ و شعبان. لوڑے سنتے آدھی گئے قرآن حدیث سنتے یادی بنو. اپنے مزاج ٹھیک کرو. گھنٹہ گھنٹہ تمہاری نظمیں نعتیں قرآن حدیث کے لیے 10 منٹ 15 منٹ. رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تم ساری زندگی نظمیں نعتیں سنو قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے اللہ کے قرآن کا ایک حرف 10 نیکیاں ہیں. یہ نظمیں نعتیں انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں. قرآن رب ذوالجلال کا بولا ہوا کلام ہے. کہو سبحان اللہ. حدیث میرے نبی کی زبان اطہر مشکات نبوت اعلیٰ عرفہ اقدس مبارک مطہر منزہ زبان اطہر قلب مبارک دل مبارک دماغ مبارک سے نکلے ہوئے حضور کے الفاظ ہیں. پوری کائنات کی برکتیں رحمتیں خوشبوئیں جمع کرو. اللہ کے زبان اطہر سے نکلا ہوا ایک جملہ نبی کی زبان اطہر سے نکلا ہوا ایک جملہ پوری کائنات کی خوشبوئیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جب قیامت کے دن پتہ چلے گا. میں نبی کی حدیثیں سنا رہا ہوں آپ کو. اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں. ان الزمان استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات السنۃ 12 شہرا. سال کے مہینے کتنے؟ میرے نبی نے فرمایا 4 محترم ہیں. 3 لگاتار ہیں. ذو القعدہ و ذو الحجہ و محرم و رجب مضر. ایک مہینہ الگ ہے اور وہ رجب کا مہینہ ہے. اب یہ مسئلہ یاد رکھو. حرمت والے احترام والے عظمت والے نیکیوں والے 4 مہینے ہیں. کون کون سے؟ سارے بولو. پہلا مہینہ ذو القعدہ یہ ذو القعدہ کا مہینہ. دوسرا مہینہ ذی الحج. تیسرا مہینہ محرم. محرم آج سے نہیں جب سے آسمان بنا زمین بنی اس وقت سے محترم ہے. کہو سبحان اللہ. چوتھا مہینہ رجب. یہ پہلی عظمت ہے اس مہینے کی. دوسری عظمت یہ ہے یہ حج کا مہینہ ہے. حاجی حج پہ جا رہے ہیں. حج کے مہینے 3 ہیں. الحج اشہر معلومات. حج کے معلوم مہینے میرے نبی نے فرمایا وہ کون سے ہیں؟ شوال ذو القعدہ ذی الحجہ. آج ایک گرمی ملتان شجاعت مٹوٹری کی اور ایک گرمی اللہ کی محبت کی. یہ مہینہ اللہ کی محبت کی گرمی کا مہینہ ہے. اللہ سے محبت پیدا کرو. اللہ کے عشق کی آگ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتی ہے. اللہ سے محبت کرنا سیکھ. حاجی اللہ کا عاشق ہے محب ہے. وہ رب کا عاشق بن کر رب کے دروازے پہ جا رہا ہے. آپ کے مٹوٹلی سے بھی لوگ جا رہے ہوں گے. ہر طرف سے جا رہے ہیں. آج ایک بڑے جج صاحب میرے پاس جمعے میں آئے. میں کل حج پہ جا رہا ہوں. مجھے حج والا بیان سنا ہے. میں نے حج کے مسئلے پوچھنے ہیں. حج کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا نام حج ہے. اللہ کے محب عاشق بنو. میرے نبی نے بھی اللہ سے محبت کی. قرآن کہتا ہے ایمان کی نشانی یہ ہے
کہ سب سے زیادہ اللہ سے مومن محبت کرتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ بولو بولو کس سے ہے؟ اللہ سے. اللہ میں کیسے محبت کروں؟ اللہ کہتا ہے میں جان مانگوں، میں تیرا یار وفادار، تیرا خالق مالک، تیری جان بھی میرے لیے ہے. مال مانگوں، تیرا مال بھی میرے لیے. میں خوش ہوتا ہوں، اقرار کر. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. میرا رب کہتا ہے میرا عاشق بن کے دکھا. تو پیر ہے، مولوی ہے، محدث ہے، مفسر ہے، عالم ہے، ذمہ ہے، بادشاہ ہے، تو گورنر ہے، تو بیوروکریٹ ہے، تو جرنیل ہے، تو جج ہے. تو میرا عاشق بن، میرا طالب بن، میرا محب بن. میں تیرا معشوق بنوں گا، تیرا مطلوب بنوں گا. تو میرا عابد بن، میں تیرا معبود بنوں گا. تو میرا ساجد بن، میں تیرا مسجود بنوں گا. اعلان کر دے قل ان صلاتی، میری نماز اللہ کے لیے. نماز کہنے واسطے پڑھتے گا اللہ ہونا، کہیں پیر فقیر واسطے، کہیں سیاستدار لیڈر واسطے نہیں. قل ان صلاتی، میری نماز اللہ کے لیے. اور نماز پڑھتا واسطے اللہ کے. نماز اللہ کی، قیام اللہ کا، رکوع اللہ کا، سجدہ اللہ کا. مٹوٹلی والا تو نے اللہ سے وعدہ کیا ہے نماز تیری ہے، تو پھر جھکتا غیر اللہ کے آگے کیوں ہے؟ جھک کر تو اپنی زندگی کے نمازیں برباد کر دیتا ہے. سجدہ کس کا؟ سارے بولو اونچی آواز سے. یہ ابو پچھو والے سارے اللہ چاہا. میں تو اللہ دے سجدے دی گل کرنا بابا. یہ واسطے تو قرآن اللہ دے سجدے دی گل. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ تھا مساجد دو معنی. پہلا معنی ہے مسجد، دوسرا معنی ہے سجدہ، مصدر میمی. اللہ فرماتے ہیں سجدے اللہ واسطے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ نے سوا کہیں کو سر نہ مرائے. مشکل کشا کون؟ سارے بولو. حاجت روا کون؟ بگڑی بنانے والا کون؟ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کون؟ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین. سب کچھ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ سے محبت کر. یہ اللہ کی محبت کا مہینہ ہے. قل ان صلاتی و نسکی، میری عبادت، میرا حج، میری قربانی کس کے لیے؟ قربانی کا مہینہ آ رہا ہے. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین کہو. حج بھی ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے. قربانی بھی ابراہیم خلیل کی سنت کا نام ہے. اور ابراہیم کون ہے؟ رب کہتا ہے یہ میرا یار ہے، یہ میرا عاشق ہے. نبی بھی اللہ کی یار اور عاشق ہے. آج کوئی جیلانی کا عاشق ہے، کوئی سرداری کا عاشق ہے، کوئی نواز شریف کا عاشق ہے، کوئی آج عاشق ہے عمران خان کا عاشق ہے، کوئی کسی کا عاشق ہے، کوئی کسی کا عاشق ہے. مروٹی والوں رب کعبہ کی قسم، نہ عمران کا عشق بچائے گا، نہ سرداری کا عشق بچائے گا، نہ بربادی کا عشق بچائے گا. اللہ کا عشق قبر میں بچائے گا. کہو سبحان اللہ. اللہ کا عاشق مان. اللہ سے یاری لگا. وہ دیکھو اللہ کا خلیل ہے ابراہیم، اللہ کا عاشق. اللہ کے لیے سب کچھ قربان. یاری بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے. آج ہم پیسے کے غلام، پیسے کے یار ہیں، اللہ کے یار نہیں.
ایمان ختم، زبان ختم، اسلام ختم، حکومت سے لے کر عوام تک ہم سرپرست بن گئے ہیں، پیسے کے پجاری بن گئے، دولت کے پجاری بن گئے۔ IMF نے کہہ دیا بجلی مہنگی کرو، غریب مر جائے، بجلی مہنگی۔ IMF نے کہہ دیا مدرسے بند کرو، ایجنسیاں پیچھے لگا دیں، قرآن کی تعلیم بند۔ یہ نواز شریف کا پچھلا دور تھا، رات کے 3 بجے پولیس آ کے مدرسوں میں چھاپے مارتی تھی۔ ایک جگہ پر کچھ بدماش گئے، بچے بیٹھ کر تہجد کے وقت قرآن پڑھ رہے تھے۔ ان بعض سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، میرے ساتھ بھی پولیس والا ہے، بعض بدماش ایک نے بوک سے جا کے قرآن کو تھوڑا مارا، قرآن دور جا کے گرا۔ میں نے اس وقت کہہ دیا تھا نہ نواز شریف بچے گا نہ اس کی حکومت بچے گی۔ آپ نے دیکھا پھر یہ جلا وطن ہوئے۔ آج میں کہتا ہوں زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، اس کی بیٹی سے، قرآن والوں سے نہ ٹکرانا، قرآن سے نہ ٹکرانا۔ خدا کی قسم آج رب نے اپنے آپ کو افغانستان میں منوا لیا، فلسطین میں منوا لیا۔ اسلحہ ایک طرف، پیسہ ایک طرف، امریکہ ایک طرف، برطانیہ ایک طرف، دولت ایک طرف، خدا دوسری طرف، خدا والے دوسری طرف۔ دنیا سے کہو، جیت کے دکھاؤ نبی کے صحابہ کو، نبی کے صحابہ کا گستاخ 30,000 مسلمانوں کا قاتل، شام میں تیگنی کا ناز نچوانے والا، جس کو امریکہ، برطانیہ سب کی سپورٹ تھی۔ ایران کا صدر، رب کی پکڑ آئی، جہاز کریش ہوا، یا علی مدد کہتا رہا۔ اللہ نے کہا جو ابو بکر عمر کا دشمن ہے اس کو زندہ نہ جلاؤں تو مجھے ابو بکر کا رب نہ کہنا۔ اللہ سے دوستی لگاؤ۔ وہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو، ایک یہ ہے کہ میں کہوں، ایک یہ ہے کہ آپ نعرے لگائیں، ایک یہ ہے میرا رب نعرہ لگائے، کہو نا سبحان اللہ۔ ایک یہ ہے کہ نبی نعرہ لگائے۔ ہم حدیث کی کتاب پڑھاتے ہیں، مشکات المصابیح اس کا نام ہے۔ اس کے مصنف علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کی حدیث کی کتاب لکھی، اس کا نام ہے شرح السنہ۔ نوٹ کرو، کتاب لکھنے سے فارغ ہوئے، خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ تجھے مجھے نصیب کرے، آمین تو کہو۔ حضور نے فرمایا، توجہ ہے میری طرف، حضور نے فرمایا بغوی احیاک اللہ کما احییت سنتی، تو نے میری حدیثوں کو زندہ کیا، اللہ تجھے زندہ رکھے۔ احیاک اللہ کما احییت سنتی کا ترجمہ ہے بغوی زندہ باد۔ حضور نے کہہ دیا بغوی زندہ باد۔ علامہ بغوی کو فوت ہوئے آج 1100 سال ہو گئے، بغوی زندہ ہے۔ آج اس کا نام میں مٹوٹلی میں لے رہا ہوں، اس کی کتاب دنیا کی تمام یونیورسٹیوں، مدارس میں حدیث پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کو کام کہتے ہیں، اس کو نام کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا عاشق ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے، قرآن نعرہ لگا رہا ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا، یار بنا لیا، دوست بنا لیا۔ ابراہیم اللہ کا یار ہے، کیوں؟ اللہ کہتے ہیں تم ابراہیمی بنو، میری آپ کی ملت کا نام ہے ملت ابراہیم۔ حضور کی ملت کون سی ہے؟ سارے بولو، ملت ابراہیم۔ قرآن کہتا ہے ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اختیار کرو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا مزاج کیا تھا؟ رب سے کتنی محبت، اللہ کی خاطر باپ کو چھوڑ دیا، اللہ کی خاطر رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اللہ کی خاطر برادری کو چھوڑ دیا۔ برادری مشرک، ابراہیم موحد، برادری نہیں مانی، کہہ دیا میرا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے۔ انی براء منکم،
لاہور کے عالم ہیں، ان سے پوچھو انی براء منکم، میں تم سے بیزار ہوں، میرے چچے، میرے مامے، میرے تائے، میرے خالو، میری خالائیں، میری پھوپھیاں، میرے چچازاد، میرے ماموزاد، میرے خالازاد، میری برادری والوں، تم شرک کرتے ہو۔ ابا تو شرک کرتا ہے، تو سب کا پجاری ہے، میں رب کا پجاری ہوں۔ تم کس کے پجاری ہو؟ سب کے یا رب کے؟ یا عبدی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ بابا یہ بت نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کام آتے ہیں، یہ خود تو محتاج ہیں، اپنے آپ سے پٹی نہیں ہٹا سکتے۔ ابا تو ان کا پجاری بنا ہوا ہے، ابا تو شیطان کا پجاری ہے۔ یا عبدی لم تعبد الشیطان، ابا تو شیطان کا پجاری ہے۔ بٹوٹلی والوں جو شرک کرتا ہے، جو مشرک ہے، وہ شیطان کا پجاری ہے۔ نہ پتھر کے پجاری بنو، نہ زندہ کے، نہ مردہ کے، نہ قبر کے، نہ درخت کے، نہ پانی کے، نہ آگ کے، نہ ہوا کے۔ کس کے پجاری بنو گے؟ رب ذوالجلال کے۔ سارے نبی اس لیے آئے، توحید سکھانے کے لیے آئے، توحید میں خلل نہ آنے دینا۔ حج بھی توحید کا پیغام ہے، حج بھی توحید کا پیغام ہے۔ حج ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے۔ ایک طرف اللہ، ایک طرف برادری۔ ابراہیم نے کہا میں برادری کو چھوڑ سکتا ہوں، اپنے رب کا حکم چھوڑ، بولو بولو بولو، رب کا حکم چھوڑ نہیں سکتا۔ قد بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا۔ یہ آیتیں تمہیں کوئی مولوی سنائے تو پھر مجھے بتانا۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم نے برادری سے کہہ دیا تمہاری میری جنگ، عداوت، بغض، دشمنی، تم مشرک، میں موحد، تم خدا کے باغی، میں خدا کا یار، میں خدا کا وفادار، میں اللہ کا عبادت گزار، میں اللہ کی نماز پڑھنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا۔ چھوڑ دیا برادری۔ اللہ نے کہا میرا ابراہیم تیرا یہاں رہنا مناسب نہیں، وطن چھوڑ۔ اللہ کی محبت میں گھر، وطن، قوم، سب کو چھوڑ دیا۔ گھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ سے کوئی کہے چھوڑو بٹوٹلی، فیض آباد چلے جاؤ، کہو گے میں میرے باپ کا گھر، میرے دادا کا گھر میں کیسے چھوڑوں؟ ابراہیم کو اللہ نے اشارہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا نہیں، اعلان کر دیا قال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ ابراہیم کے کس سے قرآن بیان کر رہا ہے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، راستے کا پتہ نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے جس راستے پہ چلایا ہے، راستہ دکھانے والا بھی کون ہے؟ سارے بولو اللہ۔ عراق سے چلے فلسطین آ گئے، فلسطین غزہ آ گئے، ابراہیم علیہ السلام وہی غزہ جہاں آج کروڑوں ٹن بارود دنیا کے گنڈوں، فرعونوں، ظالموں، جابروں، بدماشوں، سپر طاقتوں نے بارود برسا کر 80,000 کلمہ پڑھنے والوں کو آگ خون میں تڑپا کر ان کے لاشیں جلا ڈالے۔ جہاں 15-15 20-20 ہزار دودھ پیتے بچوں کو جیتے جی ملبے کے نیچے دبا دیا گیا، وہاں ظلم، بربریت، امریکی صدر آ کر ظلم کرواتا ہے، برطانیہ کا صدر آ کر ظلم کرواتا ہے۔ اے ظالمو، یاد رکھو ایک دن ظلم کی شام ہوتی ہے۔ افغانستان میں تمہیں اللہ نے مار پلائی، اب تم فلسطین میں پھنسے ہو،
زندہ بچ کر یہودیوں نہیں جاؤ گے، عیسائیوں نہیں جاؤ گے. کل بھی مسجد اقصی ہماری تھی، محمد عربی کی تھی، آج بھی مسجد اقصی محمد عربی کے غلاموں کی ہے. نہیں جیت سکتے تم ہماری جانیں سوا کر سکتے ہو پر تمہاری جان نہیں چھوٹے. جو امریکہ کے ساتھ ہے، جو یہودیوں کے ساتھ ہے، ہوتا رہے. میں آپ کس کے ساتھ ہیں؟ سارے بولو. ہم فلسطین مسجد اقصی کے ساتھ ہیں، ہم حماس کے ساتھ ہیں. 56 اسلامی ملک کے غیرت سے خالی حکمران تماشا دیکھ رہے ہیں. ہماری فوجیں کس کام آئیں گی؟ یہ وہ مسجد اقصی ہے جو تیسرا حرم ہے. یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کے مسلح میرے نبی کے سپرد کیا گیا. 7,000 نبیوں نے میرے نبی کی اقتداء میں نماز ادا کی. یہ وہ مسجد اقصی ہے جہاں سے میرے نبی کو معراج کروایا گیا. یہ وہ مسجد اقصی ہے جو عیسائیوں نے حضرت عمر کو سپرد کی تھی. یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کو صلاح الدین ایوبی نے لیا تھا. یہ وہ مسجد اقصی ہے جہاں پر ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ہے. اللہ آج کے اس مقبول وقت میں ہم مل کر دعا مانگتے ہیں، ہمیں مسجد اقصی کی نماز نصیب فرما. آمین کہو. ابراہیم علیہ السلام فلسطین آ گئے اللہ کی محبت میں. آدمی کو ماں باپ پیارے ہوتے ہیں، آدمی کو گھر پیارا ہوتا ہے، آدمی کو وطن پیارا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ماں باپ، رشتہ دار، گھر بار کی بھی قربانی دے دی. فلسطین آ گئے. یہ کس کی محبت ہے؟ سارے بولو. کس کی محبت ہے؟ اللہ کی. اب حکم آیا، یہ وہ بچہ اسماعیل جس کو 70 سال اللہ سے رو رو کے مانگا، اولاد کوئی نہیں تھی. بعض روایات میں آتا ہے 80 سال عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہو گئی. بعض روایات میں آتا ہے 120 سال عمر، بوڑھے ہو گئے، بال سفید، اولاد کوئی نہیں. ایمان سے بتاؤ اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ آج کل میرا لگا ہے نوری لال، آخر نوری لال پوتر ڈیمی رکھتا لال اور نہیں مرتا، شرک کرے دے اور نہیں مرتا. قرآن کہتا ہے اولاد دینے والا کون ہے؟ یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ کہتے ہیں اولاد میرا گفٹ ہے، میرا تحفہ ہے، میرا ہدیہ ہے، میرا ہیبہ ہے. یہاں ہو وہاں پر یہاں ہو ہیبتاً، یہ ہیبہ ہے، گفٹ ہے. یہ کسی کا باپ نہیں دے سکتا، نہ کوئی نبی دے سکتا ہے، نہ کوئی ولی دے سکتا ہے. دینے پہ آؤں تو کسی کو 10 دے دوں، نہ دینے پہ آؤں تو سخی سرور جیسے، سلطان بابو جیسے اپنے عاشق کو اولاد سے محروم کر دوں. اولاد دینے والا 120 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا. دعا مانگتے رہے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. بیٹا ہو گیا اسماعیل، نام رکھا اسماعیل. 120 سال کی عمر، انہوں نے سکھتے دبال کتنا پیارا ہوں دے بس نبی زیادہ کیری سونی شکل، اعلیٰ حسب، اعلیٰ نسب. ہر امتحان نے مکے. امتحان میں ایک بندے تھے آنگن، ابراہیم علیہ السلام کا امتحان حالی باقی ہے. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، پہلے امتحان ہے. اللہ حکم دیتے بنو فلسطین تو مکہ شریف، میں نے اپنا مکہ بھی آباد کرنا ہے. اپنی بیوی حاجرہ اور اس معصوم دودھ پیتے بچے کو چھوڑو. یہ نہیں کہا اللہ کھا سکتی تو پی سکتی تو صدقہ نہیں آتے نا فخر آپ پوچھا باہر مدرسے بھیجو حافظ بنو سنگر کھا سکتی تو ایسا بک مر گیا. بھئی بچے کو حافظ بنا، کھا سکتی تو پی سکتی تو
سارے بیمارے رکھے کھانسی کی تو پیسی کی تو بل تھوڑے دن کر دی مولوی تو کھان گئی محمد اور کوئی نکال تکت بندے دا پوترا انہیں آدھی کھانسی کی تو انہیں مولوی تو کھان گئی محمد یہ مولوی شودے کو انگریز بدنام کرنے انگریز والی کھٹی پاری تے جیڑا تو کو رب دا رستہ رساوے جیڑا تو را محسن ہے ہوں دی احسان فراموشی کر مندے حکو کر اے جیڑا تو نے ملک لوٹ کی پیرو کرے سکھا گئی وہ تو ساتھ ہے نا تے جنہ ساری زندگی نہ جھوٹ بولے نہ فراڈ کی دے تو اللہ کا قرآن سنائے نبی دی حدیث سنائیے جنت رستے دی رسائے جنت رستے دکھائے حکومت دین تے ڈاکہ مارے تو آگاہ کی دے وہ بڑے مشرک ہیں رزق دینے والا کون ہے سارے بولو خدا کی قسم قرآن والوں کو اللہ اس جگہ سے رزق دیتا ہے کسی کے وقموں کو مان میں نہیں ہوتا ابراہیم علیہ السلام اپنے شیر خار بچے بیوی کو لے کر چلے ہیں چھوڑ کے آئے مکہ ابھی مکہ ویران اللہ کا گھر بھی طوفان نوح میں گر چکا ہے کوئی آبادی نہیں کوئی چھپر نہیں کوئی انسان نہیں پانی تک کوئی نہیں اللہ کی محبت میں چھوڑ کر واپس آئے حضرت بی بی حاجر آوازیں دے رہی حسین کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو کس کے سارے جگہیں گے نہ پانی نہ خوراک نہ دکان نہ ہسپتال نہ انسان جانور کوئی نہیں اس ویرانے میں 1 مہینے کا سفر مکہ سے فلسطین مکہ سے مسجد اقصی 1 مہینے کا سفر تھا خاموش ہے کوئی جواب نہیں بیوی کی محبت بھی اللہ کی محبت کے آگے کام نہیں کر سکی اللہ کی محبت غالب ہے تے اپنا حالے چنگی بلی شدہ داڑھی رکھی بتاؤں گے چلہ شلہ نہیں بتاؤں گے شادی تھی دی میں دی پہلی رات گزر دی اس طرح مرادہ کیا کی تھی بس گھر مجبور کی تھی شرم نہیں آتی کروڑوں گھر والیاں نبی کی ایک سنت پہ قربان کر دوں نبی پہ قربان کر دوں گھر والی سے محبت اپنی جگہ گھر والی کو شوہر سے محبت اپنی جگہ لیکن نبی کی محبت سے کم اللہ کی محبت سے کم سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرو اللہ کے نبی سے کرو ابراہیم علیہ السلام اکیلا چھوڑا ہے لیکن آخر بچہ ہے بیوی ہے ہاتھ اٹھا دیے انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون پروردگار تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں اپنی ذریت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے پاک گھر کے پاس بنے گا تیرا گھر اے لوگوں گھر مسجد کے پڑوس میں بناؤ ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہی ہے فرمایا تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں تو جان تیری مخلوق جانے پروردگارا ان کو روزی بھی دینا لوگ بھی دے ویرانے کو آباد بھی کر علماء نے مسئلہ لکھا ہے مسجد کی برکت سے ویرانہ آباد ہوتا ہے کالونی آباد نہ ہوتی ہو مسجد بنا لو مسجد کی برکت سے کالونی آباد ہو تم جس شہر میں رہتے ہو شجاع آباد میں نے اس کی تاریخ لکھی میری کتاب آ رہی ہے نقوش شجاع آباد میں نے اس کی تاریخ لکھی ہے شجاع آباد کے 100 علماء کے حالات لکھے ہیں اس شہر کی ابتدا مسجد سے ہے نواب شجاع خان نے 1770 میں اس شہر کو جب آباد کرنے کا ارادہ کیا اس نے سب سے پہلے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا مسجد کا کون سی شاہی مسجد اس نے علاقے کے بزرگ کٹھے کیے اور سنو ٹوٹنے والوں تمہاری میری تو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں نواب شجاع خان اس دور کا نواب تھا اس نے بڑے بڑے بزرگوں کو اکٹھا کر کے کہا نیا شہر بنا رہا ہوں پہلے مسجد بنا رہا ہوں
میری مسجد کی پہلی اینٹ وہ بزرگ رکھ دے جس کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی ہو، جس کی عصر کی سنتیں کبھی قضا نہیں ہوئی ہو، جس کی اشراق کی نماز کبھی قضا نہیں ہو۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے، بالآخر سب نے کہا نواب صاحب یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں۔ تو نواب شجاع خان نے، اس دور کا بادشاہ اتنا نمازی تھا، پہلی اینٹ خود رکھی، اور وہ دن اور آج کا دن وہی مسجد ہے جس میں قاضی احسان شجابادی دنیا کو اللہ کا قرآن سناتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آ گئے، یہ اللہ کی محبت ہے۔ آج حاجی وہاں حج کرنے جا رہا ہے، حضرت حاجرہ کی قربانی، ابراہیم کی قربانی، منع اسماعیل کی قربانی، پانی ختم ہو گیا، بچہ پیاس سے بھی لگ رہا ہے، پانی کہاں سے آئے؟ سیدہ حاجرہ صفا پہاڑی پہ چڑھ گئی، چاروں طرف دیکھا کوئی پانی مل جائے، نہیں ملا، ادھر خطرہ ہے، بچہ جام بلب ہے، روح نکل جائے گی، اللہ اتنے عرصے کے بعد بچہ ملا ہے، اکیلا ہے، یہاں کوئی پانی، انسان کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، اتری، بچہ نظر آ رہا تھا، درمیان میں ایک جگہ ایسی آ گئی، بچہ اوجھل ہو گیا، دوڑ لگا دی، پھر بچہ نظر آنے لگا، آہستہ ہو گئی، پھر مروا پہ چڑھ گئی، پہاڑی تھی، چاروں طرف دیکھا، پانی نظر نہیں آ رہا، پھر واپس آئی، بچہ اوجھل ہوا، دوڑ پڑی، 7 چکر لگائے، 7واں چکر مروا پہ پہنچی تو دیکھا بچے کی ایڑی زمین پہ لگی ہے، پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے، کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا حاجرہ تیرا دوڑنا بھی مجھے قبول، تیرا چلنا بھی قبول، تیرا صفا پہ جانا بھی قبول، تیرا مروہ پہ جانا بھی قبول، تیرے شوہر کا تجھے چھوڑ جانا بھی قبول، تیرے بچے کا چیخنا، رونا، بل بلانا بھی قبول، ایڑی سے ایڑی رگڑنا بھی قبول۔ اس سے ایسا چشمہ جاری کر رہا ہوں زمزم کا، قیامت تو آ جائے گی پر اس کا پانی ختم نہیں ہوگا، آج بھی زمزم موجود ہے۔ اب کوئی حاجی جائے حج کرنے، کوئی عمرہ کرنے جائے عمرہ کرنے، رب کہتا ہے میری باندی، میری بیوی، میری بندی، میری مجھ سے پیار کرنے والی ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ام المؤمنین کی، آپ تو سنت پہ عمل کر، میں پھر تیرا حج قبول کروں گا، میں پھر تیرا عمرہ قبول کروں گا۔ تو نے بیت اللہ کا طواف کر لیا ہے، اب بیت اللہ کے طواف سے فارغ کر چڑھ جائے اسی صفا پر، چل مروہ کی طرف جہاں بی بی حاجرہ دوڑی تھی، میلین اور زنین کے درمیان تجھے بھی دوڑنا پڑے گا، پھر آہستہ ہو جا، پھر چڑھ جا مروہ پر، پھر 7 چکر لگا، ان 7 چکروں میں ادائے حضرت بی بی حاجرہ کی جو اللہ سے محبت کرتا ہے، لوگوں اللہ اس کا نام بھی زندہ رکھتا ہے، اس کی ادائیں بھی زندہ رکھتا ہے۔ حج تو ابراہیم کے خاندان کی اداؤں کا نام ہے۔ اللہ تجھے مجھے یہ حج بیت اللہ نصیب کرے۔ لوگوں حج کرو، سن لو، بہت سے لوگ حج نہیں کرتے، آکے سے کی حالی تول رشتے جوان بیٹھن بل فرض لہے سکتا حج کرے سو، پہلے موت آ گئی تول، کسی وجہ سے حج ڈیلے نہیں کر سکتے، تجھے کس نے کہا ہے رشتے بٹھا، گھر میں کہا جا حج پر۔ سن لو میری نبی کا فرمان، ذمہ دار آدمی ہوں، تمہیں حدیث سنا رہا ہوں، حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا من لم یمنعہ من الحج حاجت ظاہرت او مرض حابس او سلطان جائر ولم یحج فمات فلیمت ان شاء یہودیہ و ان شاء نصرانیہ۔ فرمایا جس پہ حج فرض تھا اس نے حج نہیں کیا، کوئی شرعی رکاوٹ نہیں، بیمار نہیں، کسی ظالم بادشاہ کا خطرہ بھی کوئی نہیں، حج نہیں کیا، موت آ گئی بغیر حج کیے، اس کو کہو یہودی بن کے مرے، عیسائی بن کے مرے، یہ مسلمان ہو کے نہیں مر رہا۔ حج کرو، حج کرو، میرے نبی نے فرمایا حج کرو، حج سے کیا ملے گا؟ حج سے کیا ملے گا؟
تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی الکیر خبث الحدید او کما قال حج کرو عمرہ کرو، حج عمرہ دو چیزیں مٹا دے گا. صحیح کیا فرمایا؟ حج عمرہ گناہ بھی مٹا دے گا، فقر بھی مٹا دے گا. تم حج پہ پیسہ خرچ کرو، اللہ تمہیں مالدار بنا دے گا. سبحان اللہ کہو. مت کرو 12 لاکھ لگ جائے گا، 15 لاکھ لگ جائے گا. رب کعبہ کی قسم حضور فرماتے ہیں اور لائے گا یہ 12 لاکھ 15 لاکھ اور لائے گا. عمرے پہ جاؤ، گناہ ختم، فقر ختم. حج رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے. ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں اپنا تجربہ تمہیں شیئر کر رہا ہوں. میں 3 سال ہے، اس سال تو 2 دفعہ عمرے پہ گیا ہوں. میں قسم اٹھاؤں تو ہانے سے ہوگا. میں عمرے پہ جاتا ہوں، پیسے لے کے جاتا ہوں، جیب میں لے کے جاتا ہوں. کبھی مجھ سے زیادہ جیب میں واپس آ جاتے ہیں اور کبھی اتنے تو ضرور ہوتے ہیں. اس دفعہ 400 ریال کم تھے، میں واپس آ گیا. خدا کی قسم باوضو ابھی نماز پڑھنی ہے تو مہینہ ہی گزرا ہوگا میرے عمرے کو. ایک بندہ آیا، اس نے مجھے 400 ریال لا کے دے دیے. میں نے کہا واہ میرے آقا تیرا ہر فرمان سچا. حضور نے فرمایا حج کرو، حج کرو. العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. عمرے کے بعد عمرہ کرو گے، درمیان کے سارے گناہ معاف. مقبول حج کا بدلہ جنت سے کم نہیں ہے. اور آخری حدیث میرے نبی نے فرمایا من حج ولم یفسق ولم یرفث رجع کیوم ولدتہ امہ. جس نے حج کیا، حج میں گناہ کوئی نہیں کیا، منہ سے گندی باتیں نہیں کی، کردار صاف، آنکھیں پاک، زبان پاک رکھی، واپس آیا ہے ایسے گناہوں سے پاک ہو کر واپس آیا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. اگلا مہینہ قربانی کا آ رہا ہے. قربانی بھی ابراہیم علیہ السلام کی ادا کا نام ہے. حضور نے فرمایا جو قربانی کرتے ہو، ابھی خون قربانی کا، ابھی جانور کا خون زمین پہ نہیں گرتا، اللہ پہلے قبول فرما لیتے ہیں اور کل قیامت کے دن تمہارے اعمال دھلیں گے. قربانی کے جانور کے سینگ، چمڑا، کھول، اس کے سب چیزیں تمہاری نیکیوں میں اللہ تولیں گے. اس لیے قربانی میں کوتاہی نہ کرنا. اللہ قربانی کے بدلے تمہیں ہر بال کے بدلے نیکی عطا فرمائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.